ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج یوم آزادی ہے، یعنی 15 اگست 1947 کو ہمارا یہ دیش انگریزوں کے چنگل سے آزاد ہوا تھا. دیکھیے، جو غلامی کی زندگی ہوتی ہے ہم اور آپ اسے محسوس نہیں کر سکتے، اس لیے کہ کسی چیز کو سمجھنے کے لیے جو پرفیکٹ ٹائم ہوتا ہے وہ ٹائم وہ ہوتا ہے کہ جب اس کے اندر کوئی انسان پڑا ہو، کسی چیز کو انسان نے جھیلا ہو. یہ آزادی ہم کو ملی ایسے ورثے میں چلی آ رہی ہے. ہم نے جنم لیا، ہماری آنکھ کھلی تو ہم آزاد ہندوستان میں تھے. لیکن اس سے پہلے 1947 سے پہلے ہمارے جو آبا و اجداد ہندوستان میں رہتے تھے، وہ چاہے مسلمان ہوں، چاہے ہندو ہوں، چاہے سکھ ہوں، دیگر مذاہب اور دھرم کے لوگ، ان کے اوپر ظلم و ستم کے ایسے ایسے پہاڑ توڑے گئے کہ جس کو ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے. میں نے ترنگا پھیرانے کے بعد جو کچھ عرض کیا تھا، میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ کے سامنے ریپیٹ کر دوں، جو لوگ نہیں تھے وہ بھی یہ بات جان سکتے. سن 1947 میں ہمارا یہ دیش آزاد ہوتا ہے 15 اگست کے دن، یعنی آج جس کو ہم نے منایا ہے، جس یوم آزادی کو، یہ 74واں یعنی 74 ایئرس گزر چکے ہیں. ہر انسان کی جو فطرت ہوتی ہے نا، جو اس کے اندر اللہ رب العالمین نے قدرتی طور پہ جو سوچ رکھی ہے، وہ آزادانہ سوچ ہے. کوئی انسان کبھی یہ نہیں چاہتا ہے کہ وہ کسی کا غلام یا کسی کا نوکر، کسی کا خادم بن کر کے رہے. لیکن یہ غلامی کا سسٹم شروع کیسے ہوا؟ میں نے بتایا تھا کہ 16ویں صدی کے اندر انگریز تجارت کی غرض سے آئے تھے. اگر ہندوستانیوں کو پتا ہوتا کہ یہاں آ رہے ہیں ہمیں غلام بنانے کے لیے، تو ان کو یہاں پہ وہ قابض نہیں ہونے دیتے. لیکن وہ آئے ایک کمپنی کے ذریعے، انڈیا ایسٹ کمپنی نام کی، اس کے ذریعے آئے کہ اس کے ذریعے ہم یہاں پہ بزنس کریں گے، تجارت کریں گے، اس سے آپ کا بھی فائدہ ہوگا، ہمارا بھی فائدہ ہوگا. اجازت دی گئی. دھیرے دھیرے وہ رہ کر کے اس میں اپنی طاقت انہوں نے پیدا کر لیا. اور ہر جگہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو غدار قسم کے ہوتے ہیں. ہندوستان کو بھی بدقسمتی سے کچھ ایسے غدار مل گئے جو اپنے وطن کی فکر کو چھوڑ کر اپنے اس ہندوستان جو ان کا پیدائشی وطن ہے اس کو چھوڑ کر کے انگریزوں کے قلبے چاٹنا انہوں نے شروع کر دیا، جس کا فائدہ اٹھا کر کے انہوں نے دھیرے دھیرے ایک جگہ پہ ایریا وائز انہوں نے قبضہ کرنا شروع کر دیا. کوئی بھی جب کسی جگہ قبضہ کرتا ہے تو ایک بارگی وہ پورا کچھ نہیں کر لیتا ہے، دھیرے دھیرے پلان کرتے ہیں. اس کے بعد وہ اپنا پلان یہاں پہلے فٹ کریں گے، پھر لے جا کے دوسری جگہ وہ اپنا ان کا پروسیس ہوتا ہے، اس کو دھیرے دھیرے وہ جو اس کو نافذ کرتے ہیں. بہرحال یہ سسٹم جب ہوا کافی ٹائم تک، اور حالت یہ ہو گئی کہ جو ہندوستانی مسلمان یا ہندو یا سکھ جتنے بھی دھرم کے ماننے والے، وہ اس ٹائم پر کسی کا دھرم نہیں دیکھ رہے تھے. وہ صرف اتنا دیکھ رہے تھے کہ تم ہندوستانی ہو، ہم انگریز ہیں. یہ دیکھا جا رہا تھا. یہ دو چیز وہاں پہ دیکھی جا رہی تھی. ان کے اوپر ظلم و ستم کے ایسے ایسے پہاڑ کہ آپ اگر اس کو پڑھیں، اور تاریخ کی کتابیں اگر آپ کو کبھی پڑھنے کا موقع ملے، اگر آپ اس کو دیکھیں تو آپ کے روٹے کھڑے ہو جائیں گے. ایسی ایسی سزا، کالا پانی نام کی سزا آپ نے سنی نا؟ دیکھیے، ایک ہوتا ہے کہ پھانسی چڑھا دیا جاتا تھا کسی کو، پھانسی چڑھائے وہ تتکال ہوتا، انسان مر گیا، ختم. لیکن کئی سال تک کالا پانی کی سزا، اور اس طرح نہ جانے کس طریقے کی سزائیں وہ دیا کرتے تھے کہ جس کو سننے کے بعد ہمارے آپ کے روٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں برداشت کی جاتی رہی. لیکن ہر چیز کی ایک سیما ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے. جب وہ چیز برداشت کرنے سے باہر ہو گئی تو 17ویں صدی کے آخر میں لاسٹ میں چل کر کے کچھ مسلم علماء اور کچھ عوام، ان کے درمیان یہ جذبہ پیدا ہوا کہ ہمیں اپنے ہندوستان کو ان انگریزوں سے آزاد کرانے کی ضرورت ہے. تو آزاد کرانے کے لیے خود اکیلے تو آپ کر نہیں سکتے ہو کام. لہٰذا اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پبلک میں جائیں اور ان کا پہلے آپ دل جیتیں کہ دیکھو ہم یہ پلان کرنا چاہتے ہیں، ہم ایسا سوچ رہے ہیں، یہ انگریز ہمارے ملک میں ہم پر حکومت کریں. یہ کون سا انصاف ہے؟ لہٰذا عوام کے درمیان لیکچر، اسپیچ اور تقریریں کر کر کے ان کا رجحان بڑھایا، اور انہیں یہ چیزیں یاد دلائی گئی کہ بات یہ نہیں ہے کہ آج صرف آپ ان کے غلام ہیں،
آج آپ ان کے غلام ہیں، کل آپ کے مرنے کے بعد ان کی اولادیں آپ کی اولادوں پر حکمرانی کریں گی. جس طریقے سے آج آپ کو مارا جا رہا ہے، آپ کی نظروں کے سامنے لوگوں کو پھانسی دی جا رہی ہے، آنے والے دن میں یہ آپ کا جو بچہ موجود ہے آپ کے گھر میں، آپ کے بچے کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے. ہزاروں لوگوں کو سولی پر چڑھا دیا جاتا تھا، توپوں سے اڑا دیا جاتا تھا، جس طریقے سے وہ چاہتے تھے سزا دیا کرتے تھے. جب یہ سارے انجام ان کے کانوں تک گئے تو ان کو بھی ذرا ہوش آنا شروع ہوا، اور کئی لوگوں نے مل کر کے ایک پلاننگ کے تحت یہ پلان کیا کہ اب ہمیں اس اپنے دیش کو انگریزوں سے آزاد کرانے کی ضرورت ہے. تو یہاں سے وہ سسٹم شروع ہوتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، اس میں سب سے زیادہ یاد رکھنا، ہندوستان کو آزاد کرانے میں اگر سب سے زیادہ کسی دھرم کا ہاتھ رہا ہے تو تاریخ گواہ ہے. تاریخ کے اوراق پلٹ کر، اس کے صفحات پلٹ کر آپ دیکھ لیں، سب سے زیادہ مسلمانوں ہی کا ہاتھ رہا ہے. کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں نا کہ مسلمان ہندوؤں کے ساتھ مل کر کے دیش کو آزاد کرانے کے لیے لڑے تھے. اس کو ایسا نہیں کہہ سکتے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ہندوؤں کو اپنے ساتھ لے کر کے گئے اور ان کو ابھار کر کے، ان کو جوش دلا کر کے، ان کو اس بات پہ آمادہ کیا کہ ہمارے ساتھ چلیے اور ہم اپنے دیش کے لیے ان سے لڑائی لڑنا چاہتے ہیں. لیکن آج تاریخ کو مٹائے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اچھا، مسلمانوں کی یہ اندر جذبہ آیا کہاں سے معلوم ہے؟ میں نے ذکر کیا تھا، دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، جن کو نہیں معلوم ان کو بھی معلوم ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وطن، یعنی جہاں اللہ کے نبی رہتے تھے، اس سے اتنی محبت ہوا کرتی تھی، اتنی محبت کہ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. ان کا بیان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی غزوے میں جاتے، کسی مارکے میں جاتے، وہاں سے واپس آتے، یا کسی سفر میں گئے ہیں اگر وہاں سے واپس آتے، اور مدینہ کے در و دیوار کو آپ اگر دیکھ لیا کرتے تھے، آپ اپنی اونٹنی کی لگام کو چھوڑ دیتے، اس کو ڈھیلا کر دیتے اور اپنی اونٹنی کو تیزی کے ساتھ دوڑاتے کہ جلدی سے جا کر کے میں اپنے مدینہ میں داخل ہو جاؤں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی اپنے وطن کے لیے. یہ اس نبی کو ماننے والی قوم تھی. یہ وہ علماء تھے جو نبی کی زندگی کو پڑھتے تھے، اس کو جانتے تھے کہ ہمارے نبی کو اپنے اس وطن سے محبت ایسی ہوا کرتی تھی کہ اس کے لیے آپ آنسو بھی بہایا کرتے تھے. یہ تو مدینہ کی بات ہوئی. جب آپ کو مکہ سے نکالا جانے لگا، جب آپ نکل رہے تھے، نکلنے میں مجبور تو ہو گئے، لیکن آپ کی آنکھیں اشک بار ہیں. آپ نمناک آنکھوں سے کہہ رہے تھے پلٹ کر کے، حالانکہ مکہ کیا سنے، مکہ کیا جانے، لیکن اللہ کے نبی اپنی زبان مبارک سے الفاظ نکال رہے تھے. پلٹ کر کے آپ مکہ کو دیکھتے، واپس جانے لگتے، کیونکہ مکہ والے آپ کو نکلنے میں مجبور کر رہے ہیں. آپ کی آنکھوں میں آنسو. ذرا سوچئے، میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے علماء کے نزدیک یہ جذبہ سب سے پہلے آیا کہاں سے. اس تاریخ کو یاد کیا علماء نے کہ ہمارے نبی کی یہ فطرت ہے، ہمارے نبی کی سنت ہے کہ اپنے وطن سے محبت ہونی چاہیے. آپ اشکبار نظروں سے دیکھ رہے ہیں، اے مکہ، تو اللہ کی قسم مجھے پوری دنیا میں، تمام سرزمین میں، تمام پوری دھرتی میں تو مجھے سب سے زیادہ پیاری ہے، تو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے. میں تجھے کبھی چھوڑ کے جاتا نہیں، میں تجھے کبھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، لیکن کیا کروں، تیرے یہ باشندے، تیرے رہنے والے آج مجھے نکلنے پہ مجبور کر رہے ہیں. یہ ہمارے نبی سے ہمارے علماء نے سیکھا تھا. یہ تو ہمارے نبی کی بات ہوئی. اس کے بعد جو جذبہ پیدا ہوا ان کے اندر، میں آپ کے سامنے خاص طور سے مسلمانوں کے کردار، ان کے کیریکٹر کو دکھانا چاہتا ہوں کہ آزادی میں انہوں نے کون سا کارنامہ انجام کیا ہے. اچھا، یہ تو خیر اللہ کے نبی کی بات ہو گئی نا. صحابہ کو آپ جانتے ہیں کہ جو مہاجر صحابہ تھے، یعنی جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، ان کا مقام اللہ رب العالمین نے بہت زیادہ قرآن میں بیان کیا ہے. یہ بات آپ جانتے ہیں، کلیئر ایک دم ہے. ان کا مقام بہت زیادہ اللہ نے بتایا ہے. بہت ساری وجہ، بہت سارے ریزنز ہیں، لیکن ایک وجہ اس میں یہ ہے، ایک ریزن یہ بھی ہے کہ وہ اپنے پیدائشی وطن کو چھوڑ کر کے دوسری جگہ آئے. بہت بڑی بات ہوتی ہے اپنے وطن کو چھوڑ دینا. آپ کبھی محسوس کریں، آپ کو اگر آپ کے گھروں بار سے نکالا جائے، ہندوستان کی بات مت کیجیے، آپ تلنگانہ کے رہنے والے، آپ جگتیال میں رہتے ہیں، آپ کو یہاں سے اٹھا کر کہیں دور جا کر کے کسی اسٹیٹ میں ڈال دیا جائے، آپ کے گھر بار سے دور، آپ کی بیوی بچوں سے دور، آپ کی زندگی اجینت ہو جائے گی. ہم اس کو تصور نہیں کر سکتے. لہٰذا صحابہ میں جو مقام بیان کیا گیا مہاجر کا، اسی بنا پہ ایک وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے اس پیدائشی وطن کو چھوڑ کر کے آئے ہوئے تھے. اب میں آپ کو کچھ ایسے نام گنوانا چاہتا ہوں جنہوں نے اس ہمارے وطن عزیز کو آزاد کرانے کے لیے اپنے جانوں تک کی قربانی دی. بالکل سینہ تان کر دشمن کے سامنے کھڑے، یعنی انہیں یہ محسوس ہو رہا تھا کہ آج اگر ہم مر گئے تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر ہم اس دیش کو ان انگریزوں سے
آزاد کرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہماری آنے والی نسل صحیح سلامت رہ سکے گی. اور یہ جاننا آپ کے لیے بڑا ضروری ہے. ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ تاریخ کا جاننا آپ کے لیے بڑا ضروری ہے. ورنہ یاد رکھیے جو قوم اپنی تاریخ کو بھول جائے پھر اس کے برباد ہونے میں, اس کے ختم ہو جانے میں بہت زیادہ وقت نہیں لگتا ہے. آج آپ کسی کو کھڑا کر کے اگر 2-4 نام پوچھ دیے جائیں کہ مسلمانوں نے کوئی مسلمان بھی تھا جس نے یوم آزادی میں کوئی کارنامہ انجام دیا, انسان کو کچھ نہیں معلوم ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ تاریخ کے اوراق سے وہ نام مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. باقاعدہ کہا جاتا ہے کہ مسلمان تمہارا یہاں کیا ہے, جاؤ تم تو پاکستان جاؤ. سنا آپ نے کہ نہیں سنا؟ کس کس طریقے سے کہاں کہاں پر اور باقاعدہ سوشل میڈیا پر اس طرح کی بات ڈالی جاتی ہے. میں ایسے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جن کو جانا تھا وہ بہت پہلے جا چکے ہیں. جب یہ دیش تقسیم ہوا ہندوستان اور پاکستان, جن کو جانا تھا وہ جا چکے ہیں. ہمیں یہی رہنا تھا, ہم یہاں رہیں گے, یہیں پہ جئیں گے, یہیں پہ مریں گے. اور ایک بات بتائیں, ہم میں اور دوسروں میں فرق کیا ہے, میں بتاؤں آپ کو. جب ان کے یہاں کوئی انتقال کر جاتا ہے تو اس کو جلا دیا جاتا ہے. میں ان کو ٹھیس پہنچانا نہیں چاہ رہا ہوں, لیکن میں اپنی بات رکھنا چاہتا ہوں کہ ہماری محبت تم دیکھنا چاہتے ہو ہمارے ملک کے لیے تو اس کو جلا دینے کی کوشش کرو. تمہارے یہاں کوئی مرتا ہے اس کو جلا دیتے ہو, راک سمندر میں دریا میں لے جا کر کے ڈال دیتے ہو, ندی میں ڈال دیتے ہو. کہاں کا پانی کہاں کہاں کس کس سمندر سے کہاں ہوتے ہوئے دوسرے ملکوں میں بھی پہنچے گا ہی پہنچے گا. یہ بات کنفرم ہے. لیکن ہم مسلمانوں کی یہ بات آپ سوچ کر حیران رہ جائیں گے, ہم جیتے ہیں تو جینا بھی اسی ہندوستان میں پسند کرتے ہیں. ہم مرتے ہیں تو ہمیں یہ گوارا نہیں کہ ہماری اس لاش کو کسی دوسرے بڑے ملک میں لے جا کر کے دفن کر دیا جائے. ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ جس گاؤں میں, جس سماج میں, جس محلے, جس سوسائٹی میں ہم جیا کرتے تھے, ہماری جب میت ہم جب انتقال کر جائیں تو ہماری لاش کو اگر دفنایا جائے تو اسی ہندوستان کی سرزمین کے نیچے ہمیں دفنایا جائے. یعنی ہم مرنے کے بعد بھی اس کی مٹی چھوڑنا پسند نہیں کیا کرتے ہیں. یہ ہم مسلمانوں کے جذبات ہیں. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں, بڑی آسانی کے ساتھ لوگ آپ سے بھی اعتراض کر سکتے ہیں کہ مسلمان نے کیا کیا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ ان کو جواب دے سکتے ہیں. ہندوستانی عوام میں آزادی کی روح جو سب سے پہلے پھونکی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی, یہ مسلمان تھے. یہ آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے. اور خاص طور سے میں اپنے نوجوانوں سے مخاطب ہو کر کے کہنا چاہتا ہوں, کیونکہ نوجوان ہی کسی قوم کے سب سے عظیم نعمت ہوا کرتے ہیں. اگر نوجوانوں میں بیداری آ جائے تو دوسرے لوگ آرام سے اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں. 18 سال تک کالا پانی کی سزا بھگتنے والے جانتے ہیں جعفر اور مولانا فضل حق خیرآبادی, یہ مسلمان تھے. کتنے سال؟ 18 سال. سننا آسان ہے, سننا آسان ہے. 18 دن نہیں, 18 ہفتے, 18 مہینے نہیں, 18 سال تک کالا پانی کی سزا, دردناک سزا برداشت کر کے جعفر اور اس طریقے سے مولانا فضل حق خیرآبادی نے اپنے آپ کو دیش آزاد کرانے میں کردار ادا کیا. 1857 کی بغاوت میں پہلی صف میں سینہ تان کر کھڑے ہونے والے مولانا عنایت علی یہ مسلمان تھے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, میدان آزادی میں کودنے والے بہادر شاہ ظفر مسلمان تھے. خلافت تحریک کے بانی مولانا محمد علی جوہر مسلمان تھے. لیکن ہم مسلمانوں کے اندر اصل میں جذبات ختم ہو گئے. شاید ہمارے جسم کا خون ٹھنڈا پڑ چکا. آج آپ دیکھ لیں, ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, حالانکہ ایسی باتیں کہنی نہیں چاہیے, کہ یوم آزادی کے موقع پہ کچھ مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ 15 اگست ہے کیا چیز. مانتے کہ نہیں مانتے آپ میری بات کو؟ ان کو اتنا نہیں پتا ہوتا ہے کہ 15 اگست ہے. اچھا تو 15 اگست کو کیا ہوا تھا. یہ ہماری قوم کا حال ہے. جبکہ ہمارے اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے, ہمارے اور آپ کے فیوچر کو صحیح بنانے کے لیے ہمارے آبا اور اجداد نے اپنی گردنیں کٹوائی ہیں, اپنے آپ کو سولی پہ لٹکوایا ہے اور اپنے آپ کو کالا پانی کے وہاں پہ دردناک سزا کو 18 سال تک جھیلا ہے. ہم اس کو فراموش کر چکے, ہمیں احساس نہیں ہوتا. اسی طریقے سے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, جو پورے ہندوستان میں منایا جاتا ہے. اس شعر کو لکھنے والے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کو ایک عظیم مقام عطا کیا. اس کے ذریعے پوری دنیا میں شعر مشہور ہے. اسی طریقے سے 27 سال کی عمر میں آپ تعجب کر کے 27 سال کے نوجوان کو آپ دیکھو, آپ اسے چائے نوشی کرتے ہوئے پائیں. 27 سال کی عمر میں اشفاق اللہ خان نے اپنے آپ کو سولی پر لٹکوا لیا, ہنستے ہنستے خوشی خوشی اپنی جان قربان کر دی, لیکن انگریزوں کے سامنے جھکنا گوارا نہیں کیا. یہ مسلمان تھے. اور ایک بات اور بتاؤں آپ کو, ہندوستان کے
ترنگے کی جو ڈیزائن ہے نا اس کی وہ ڈیزائننگ کرنے والی ثریا بدر الدین یہ مسلمان لڑکی تھی. وہ تاریخ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے، لیکن آج ہم یہ ساری چیزیں فراموش کر رہے ہیں. اور ایک بہت ہی عظیم ہستی کا نام دینے جا رہا ہوں، ٹیپو سلطان کا نام آپ نے سنا ہوگا. ٹیپو سلطان یہ وہ آدمی ہے کہ جس کے رہتے ہوئے انگریزوں کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ کسی جگہ داخل ہو جائے جہاں پہ پتہ چل جائے کہ وہاں پہ ٹیپو سلطان موجود ہے. اور ان کا ایک بہت مشہور قول ہے، بہت زیادہ مشہور اور تاریخی بھی ہے. دو چیز، ایک تو مشہور بہت ہے اور دوسرے تاریخی ہے. ان کا قول تھا کہ گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے. یعنی انہوں نے اپنے آپ کو مر جانا گوارا کر لیا، لیکن یہ گوارا نہیں کیا کہ انگریزوں کے مدد کی بنا پہ ہم زندہ رہیں یا ان کے یہاں جا کر کے ہم غلامی کی زندگی بسر کریں. معلوم ہے جب انگریز جنرل کو پتہ چلتا ہے کہ ٹیپو سلطان شہید کر دیے گئے تو آتا ہے اور ان کی لاش کے اوپر اپنا پیر رکھ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے اور بڑے فخر بھرے جملے میں اس نے کہا تھا کہ آج کے بعد سے یہ ہندوستان ہمارا ہے. کس کے مرنے کے بعد؟ ٹیپو سلطان ایک مسلمان تھے. یعنی اسے یہ اندازہ ہوا کہ ٹیپو سلطان جیسا بہادر مر گیا، اب کسی میں اتنی طاقت ہی نہیں جو ہمیں ہندوستان پر قبضہ کرنے سے روک دے. یہ ہستی جو تھی وہ مسلمان کی ہستی تھی. میں آپ کو کیا کیا باتیں بتاؤں. ایک شعر آپ کے سامنے عرض کر کے میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں، کیونکہ باتیں رکھیں گے بہت زیادہ ہو جائیں گی. تاریخ ایسی چیز ہے کہ پوری اتنی موٹی آپ کو کتابیں مل جائیں گی. مزید جانکاری آپ کو چاہیے تو ہر زبان میں وہ کتابیں آپ کو مل جائیں گی. آزادی کی اس لڑائی میں ایک چیز اور بتا دوں لاسٹ میں کہ آزادی کی اس لڑائی میں جتنے مسلمانوں کی گردن کٹی ہے اس کا 1/10 بھی ہندوؤں کی گردن نہیں کٹی ہوگی. سمجھ رہے ہیں؟ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان کو تم نے کیا دیا ہے، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ ہسٹری دیکھ لیں، جتنی گردن مسلمانوں کی اس دیش کو آزاد کرانے میں کٹی ہے اس کا 1/10 بھی ہندوؤں کی گردن نہیں کٹی ہوگی. آخر میں ایک شعر آپ کے سامنے پیش کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. ہم خون کی قسطیں تو کئی دے چکے لیکن اے خاک وطن قرض ادا کیوں نہیں ہوتا. یہ ساری باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے 15 اگست یعنی یوم آزادی کے متعلق رکھی ہے. اللہ رب العالمین ہمارے اس وطن عزیز کو اسی طریقے سے آزاد رکھے. یہاں پہ تمام لوگوں کو، بسنے والوں کو اللہ رب العالمین اسی طریقے سے آزاد رکھے، غلامی کی زندگی سے محفوظ رکھے اور ہمارے اس دیش کو، اس بھارت ملک کو اللہ رب العالمین تمام دیشوں سے بہتر بنائے اور یہاں پہ ہم تمام لوگوں کو امن و سکون کے ساتھ آپس میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب کو ایک دوسرے سے مل جل کر کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.